الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ذریۃ بعضھا من بعض، کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے افراد اخلاص اور نیکی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بات کو اور ہر کسی کی بات کو سنتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آگے چند انبیاء کرام اور ان کے خاندانوں کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ حق راستہ یہی ہے جو انبیاء کرام لے کر آتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، اطمینان ہو کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا آیا ہے جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے انسان ہیں اور انہی نے آ کر اس زمین کو آباد کیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ شخص ہیں جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں، اس لیے کہ سیلاب سے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، جو بچے تھے ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نسل چلی تھی، اور انہی کو سب سے پہلے کفر اور شرک کا سامنا ہوا، اور انہی کی قوم پر سب سے پہلا عذاب نازل ہوا تھا۔ سب سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا، جس کی تفصیل قرآن پاک میں جگہ جگہ پر موجود ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان رسولوں میں سے ہیں، بلکہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی شخصیات انہی کی اولاد سے ہوئی ہیں، اس لیے پھر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر آل عمران کا تذکرہ ہے۔ عمران نام کے دو شخص ہوئے ہیں، دونوں ہی پارسا اور نیک اور صالح تھے، دونوں نبی نہیں تھے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عمران بن قیس تھا، اور ان کی اولاد میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ان کے بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسرے عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران بن ماسان تھا، عمران بن ماسان۔
اور زیادہ تر یہاں پر مقصود بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، چنانچہ آگے کافی آگے تک ان کا تذکرہ چلے گا، اور ان کا تذکرہ یہاں پر تفصیل سے لانے کی وجہ بھی یہی ہے، جیسا کہ میں نے سورت کے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہود کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس صورت میں عیسائیوں کو، نصارہ کو سمجھانے کی زیادہ کوشش فرمائی گئی ہے، اس لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا تذکرہ موزوں اور مناسب تھا۔ تو اس لیے ان کے حالات کچھ تفصیل سے ذکر کیے جائیں گے، جیسے حضرت مریم کے والد کا ذکر ہے کہ انہی کے نام پر سورت کا نام ہے، اسی طرح آگے آنے والی آیت میں حضرت مریم کی والدہ کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ تھا، حنا بنت فاقوزہ، اور حضرت مریم کی ایک خالہ تھیں جن کا نام عیشا بنت فاقوزہ تھا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اور ان کے ایک بیٹے، یوں کہہ لیں کہ حضرت مریم کے بھائی، ان کا نام ہارون تھا، وہ جوانی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت مریم کے والد محترم عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور بیت المقدس کے اندر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو حضرت مریم کی والدہ کو بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے شوہر ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت کرتے رہے ہیں، اب جب کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، مجھے امید تھی کہ یہ سعادت ہم سے نہیں چھنیں گی، میرا بیٹا ان کی جگہ پر کام کرے گا تو یہ سعادت ہمارے خاندان میں باقی رہے گی، تو وہ امید میری ختم ہو گئی ہے۔ شوہر میرے بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیٹا میرا وفات پا گیا ہے، اب کسی وقت بھی یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وجہ سے پریشان تھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے امید عطا فرمائی، اور انہوں نے منت مانی کہ اب اللہ مجھے جو بھی دیں گے تو میں ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پھر حضرت مریم پیدا ہوئی تھیں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو بیٹا چاہا تھا اور موقع کے مناسب بیٹا ہی موزوں تھا، تو اب اے اللہ آپ نے مجھے بیٹی دی ہے، چونکہ میں منت مان چکی ہوں، اب میں بیٹی ہی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اور یہ وہ موقع تھا جب بیت المقدس کی خدمت پر جو انتظامیہ مامور تھی وہ تقریباً 29 افراد پر مشتمل تھی، جن میں حضرت عمران بھی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو یہ مل کر نظام چلایا کرتے تھے، اور ہر ایک نے اپنے ذمہ کوئی نہ کوئی خدمت لے رکھی تھی۔ کوئی بیت المقدس کی صفائی کرتے تھے، کوئی پانی کا انتظام کرتے تھے، کوئی آنے جانے والوں کی تعلیم و تربیت پر مامور تھے۔ تو آج کل کی طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ مسجدوں کی انتظامیہ تو ہوتی ہے، ان کا مقصد صرف مسجد کے پیسے دبا کے رکھنا ہے کہ وہ نہ کہیں کسی طرف چلے جائیں، باقی کام سارے کے سارے وہ امام صاحب نے کرنے ہیں، اور ہر ایک نے آ کر یہی کہنا ہے کہ آج جی قاری صاحب واش روموں کی صفائی نہیں ہوئی، آج قاری صاحب فلاں لائٹ جلتی رہ گئی، آج مولوی صاحب فلاں لائٹ بند کیوں رہ گئی، آج آپ نے موٹر کیوں نہیں چلائی، آج آپ نے موٹر بند کیوں نہیں کی۔ تو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، بات موضوع بھی نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی آ کر امام پر روب جھاڑتے ہیں جن کو گھروں میں دوسری دفعہ مانگنے پر سالن نہیں ملتا۔ تو کوئی بھی آ کر کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم بھی یہاں کے نمازی ہیں، ہم بھی محلے دار ہیں، اگر ہم بیت الخلاء کی صفائی کر لیں گے تو کون سا حرج ہو جائے گا، کون سی شان میں فرق پڑنے لگا ہے، اگر ہم ٹوٹیوں کی صفائی کر دیں گے تو کیا فرق پڑنے لگا ہے۔ اس وقت اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لے۔